अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है कैसे इश्क हुआ तुमसे, जिसकी राइटर हैं नादिया अहमद। नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। वो दोनों हाथों से सर पकड़े बैठी अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी। इसके कहे लफ्ज़ों की गूंज अब भी कानों में सुना रही थी। वो मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता। आखिर मैं, वो जो इस वक्त से एक ही जगह पर साकित बैठी थी, तड़प कर उठी, खुद को यकीन दिलाते हुए बेसाख्ता ज़ुबान लड़खड़ाई और वो बेदम सी वापस अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन एक वो ही तो है जो मेरे साथ धोखा कर सकता है। दिल को खुशफहमी से निकलने में बस चंद ही पल लगे थे। कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन गई मैं। इसकी असलियत जानकर भी इसकी बातों में आ गई। ओह माय गॉड! इतनी अहमक, इतनी कम अकल किस तरह हो सकती हूँ। कितनी आसानी से इसने मुझसे बदला लिया और मैं इस बार इसका दिल अपने बाल नोचने को चाहा। वाकई इसने सब कुछ अपनी रजामंदी से ही तो किया था। कोई जबर, कोई दबाव ना था। बहुत आराम से वो सब कुछ करती चली गई जो वो इससे कहता रहा। इसकी हर बात पे आंख बंद करके यकीन करती रही। फिर अब किस लिए अपने किए पे पछता रही थी, या फिर आज के बाद ज़िंदगी में पछतावों के सिवा बाकी कुछ था ही नहीं। कमरे में इस वक्त अलार्म की आवाज़ गूंज रही थी। अलार्म की इतनी ऊंची आवाज़ थी कि कान पड़ी आवाज़ का सुनना भी मुश्किल था। लेकिन यह फ़कत इसी का हौसला था जो इतनी पुरसकून नींद सो रहा था। वरना खैर से इस कमरे में बजते अलार्म की आवाज़ से तो पड़ोसी तक जाग जाते थे। इस मुस्तकिल मिजाजी से होते शोरो गू गा ने भल आखिर इसकी नींद में रखना डाला और इसने कसलमंदी से उठते हुए एक हाथ से आंखें मलीं, दूसरा हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया और एक ही जुस्त में नरम गरम बिस्तर से बाहर निकल आया। वो जितनी गहरी नींद सोता था, जागने के बाद इतनी चुस्ती और बशाशत पे सब ही हैरान होते थे। वरना तो बहुत से लोग कितनी ही देर बिस्तर में दुबके अंगड़ाइयाँ लेते रहते हैं। सामने रखे ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना अक्स देखते हुए बेइख्तियार इसने उंगलियों से अपने बाल संवारे और अपनी स्टडी टेबल की तरफ बढ़ा, जहां कल रात देर तक काम करने की वजह से बहुत से कागज़ और किताबें बेतरतीबी से रखी थीं। मेज़ पे इन्हीं कागजात के दरमियान सफ़ेद कागज़ों का एक दस्ता अलग रखा था, जो दूसरे कागजात की निस्बत तरतीब में था। इसने हाथ बढ़ाकर इन कागजात को उठाया और एक वर्क पलटने लगा। बेइख्तियार इसके लबों पे एक आसूदा और इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये इसकी पिछले एक हफ्ते की मेहनत थी। हल्की सी सीटी बजाते हुए इसने कागजात अपनी रोज़मर्रा की फ़ाइल में एहतियात से रख दिए और ख़ुद बाथरूम में जा घुसा। जैसे ही इसके बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ, इसके बेडरूम का दरवाज़ा बिना आहट और शोर के खुला था। पहले इसका सर अंदर आया और फिर इस तसल्ली के साथ कि कमरा खाली है, वो खुद भी अंदर दाखिल हुई। बिल्ली की तरह दबे पांव चलते हुए इसका रुख स्टडी टेबल की तरफ था, जहां अब भी बेतरतीबी नज़र आ रही थी। तरतीब तो खैर इस पूरे कमरे में ही ढूंढने से नहीं मिलती थी कि इसे तरतीब से नफ़रत थी। ये तो यहाँ हर वक्त फैलावा फैला रहता था, मासवाए इसके कंप्यूटर और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के, जिन्हें वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। और अगर सफाई के दौरान गलती से इनकी जगह बदल दी जाती तो अच्छा खासा हंगामा मच जाता था। इसने आंखें सुकेड़ के मेज़ की हालत को देखते हुए दिल ही दिल में इस पे 1000 बार लानत भेजी और फिर अपने हाथ में पकड़ा कागज़ों का पलंदा मेज़ पे रख कर जल्दी से इसकी फ़ाइल खोलकर इसमें रखा कागज़ों का दस्ता निकाल लिया, जिस पे जिली हरूफ से इसका नाम छपा हुआ था और जिसे वो कुछ देर पहले मुस्कुराते हुए अपनी महबूबा की तरह देख रहा था। पिन ओपनर मेज़ पे ही था। इसने पिन ओपनर की मदद से इन कागजात से पिन को नहायत एहतियात से अलग करके टाइटल कवर को अपने साथ लाए कागज़ों के दस्ते पे लगाकर इन फाइल में बिल्कुल इसी तरह वापस रख दिया जैसे वो छोड़ कर गया था।
اس تمام کارروائی کے بعد اس نے فائل میں رکھے اس کے پرنٹ شدہ کاغذات کا پلندہ اٹھایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس بات کی تسلی کی تھی کہ اسے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ اب اس کا مشن پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ چچی جلدی سے ناشتہ لے آئیں، آج ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ لاؤنج میں لگے گھڑیال نے 7:30 بجائے اور ارحم اپنے گیلے بالوں کو سنوارتا فائل اور گاڑی کی چابی تھامے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ مسکرا کر سلام کرتے ہوئے اس نے ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ پہلے ہی عبیر اور شاہان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عطیہ بیگم بیٹے اور بھتیجی کو ناشتہ دے کر اب اسی کی منتظر تھیں۔ اسے آتے دیکھ کر سر ہلا کر مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چل دیں۔ صبح کے ناشتے کی ذمہ داری ان کی تھی، جبکہ دوپہر کا انتظام صفیہ بیگم کے ذمہ تھا۔ البتہ رات میں ان دونوں کے ساتھ دونوں لڑکیاں بھی مل کر مدد کرتی تھیں۔ یہ سالے نہیں آئی ابھی تک، ہر روز اس کی وجہ سے دیر ہوتی ہے، ابھی ناشتے میں 10 گھنٹے لگائے گی۔ جاؤ عبیرہ، اسے بلا کر لاؤ، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ میز پر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور صبح کے اخبار پر نظر ڈالتے ہوئے بہن کو اسے بلانے کا حکم دیا۔ وہ اٹھنے کے بجائے سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ سالے تو آج اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی یونیورسٹی، کہہ رہی تھی جلدی پہنچنا ہے، اسے اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔ چچی نے اس کی پلیٹ اور چائے کا مگ میز پہ رکھتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ ہاں لیکن اسائنمنٹ تو ہم دونوں کو ہی جمع کروانا تھا۔ اخبار لپیٹ کر میز پہ واپس رکھتے ہوئے اس نے حیرت سے پہلے اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا اور پھر جیسے تصدیق کے لیے دیوار گیر گھڑی کی طرف نگاہ کی۔ اس کے انداز میں بے یقینی تھی، کیونکہ وہ ہرگز سحر خیز نہ تھی اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ اس کی وجہ سے سب لیٹ ہوتے تھے۔ اچھا ہے نا، آج ہم ٹائم پہ کالج پہنچیں گے، ورنہ تو روز آپا کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ شاہان کی بات پہ مسکراہٹ دباتے عطیہ نے بیٹے کو آنکھیں دکھائیں۔ گھر میں 3 گاڑیاں تھیں، ایک بڑے ابا یعنی یاور علی خان صاحب کے استعمال میں تھی، اسی گاڑی کو گھر کی خواتین بھی استعمال کر لیا کرتی تھیں۔ دوسری گاڑی دونوں بیٹوں عبد الرحمن اور عبد الرحیم کے زیر استعمال تھی، چونکہ دفتر ایک تھا لہٰذا استعمال بھی ایک ہی تھا۔ تیسری گاڑی بچوں کے لیے تھی، جسے زیادہ تر ارحم ہی ڈرائیو کرتا تھا۔ شاہان کو کالج، عبیر کو اسکول وہی چھوڑتا تھا، جس کے بعد وہ اور سالے یونیورسٹی جاتے تھے۔ وہ تو پتہ نہیں، بس کچھ کھائے پیے بغیر ہی بھاگم بھاگ نکل گئی، چچی نے نہ سمجھنے والے انداز میں جواب دیا اور خالی برتن سمیٹنے لگی۔ ابھی انہیں گھر کے باقی لوگوں کے لیے بھی ناشتہ تیار کرنا تھا۔ چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں بس آ رہا ہوں۔ ارحم کا ذہن الجھا ہوا تھا، وہ اس گتھی کو سلجھانے سے قاصر تھا کہ سالے اتنی جلدی کیوں اور کس سہیلی کے ساتھ یونیورسٹی گئی ہے۔ اسی الجھن میں ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پاس رکھی چابی شاہان کی طرف اچھالی، جسے کیچ کر کے اس نے عبیر کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اپنے بیگ تھامے پورچ کی طرف چلے گئے۔ ارحم نے ناشتے کی پلیٹ ہاتھ سے پرے کی اور لب بھینچتا میز سے اپنی فائل اٹھا کر ان دونوں کے پیچھے ہی چل دیا۔ اس کی بھوک ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ یاور علی خان نے دونوں بیٹوں کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ دونوں کے درمیان محبت اور خلوص شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ برسوں سے نہ صرف کاروبار مشترکہ تھا بلکہ گھر میں بھی دونوں خاندان نہایت اتفاق سے رہتے تھے، ایک دوسرے پہ انحصار کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ گھر میں قائم امن اور سکون کی فضا کی پورے خاندان میں مثال دی جاتی تھی۔ البتہ ارحم اور صالح کھانے پہ پورے اترنے سے بری طرح قاصر تھے۔ وہ دونوں ہی ہم عمر نہیں، ہم مزاج بھی تھے، یعنی ضد اور غصہ دونوں میں برابر کا تھا۔ اس پہ ستم شروع سے ایک ہی اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی میں پڑھتے آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں میں کبھی نہیں بنی تھی۔ ارحم پڑھائی میں سالے سے بہتر تھا، بچپن سے اسے سالے کے مقابلے میں زیادہ سراہا جاتا اور یہیں سے مقابلے کی ایک فضا بن گئی، جو اگر مثبت انداز میں لی جاتی تو اس کا فائدہ ہوتا۔ لیکن ارحم کی تعریفیں سن سن کر سالے کو ارحم سے خواہ مخواہ کی چڑ ہو گئی تھی، جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں جب بھی ایک ساتھ موجود ہوتے ان کے درمیان جھگڑا نہ ہوتا، یہ غیر معمولی بات تھی۔ گھر میں سب لوگ ان دونوں کی روز روز کی نوک جھونک کے اس قدر عادی ہو چکے تھے
کہ اب کوئی سرے سے پرواہ ہی نہیں کرتا تھا۔ جس دن ان میں جنگ و جدل نہ ہو، سب کو پریشانی لاحق ہو جاتی۔ ان سب باتوں کے باوجود عبد الرحمن اور عبد الرحیم کے خاندان کے درمیان سے سوئی گزارنا بھی ناممکن تھا۔ ان دونوں کے برعکس شاہان اور عبیر میں عمر کا کافی فرق تھا، لیکن دوستی بہت تھی۔ عبیر سب سے چھوٹی تھی، لہٰذا اب بھی گھر کا مشترکہ بچہ تصور کی جاتی تھی، جس کا نہ صرف بڑے بلکہ وہ تینوں بھی مشترکہ خیال رکھتے تھے۔ یاور علی خان کی ہر بات ان سب کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ گھر کا ہر فرد ان کے اصول اور روایات کا احترام کرتا تھا، تو اس کی وجہ ان کی سب سے محبت اور ہر ایک کو دی گئی عزت تھی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔